السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے ہرٹ مڈ لینڈ کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ کشمیری قیادت اور معروف حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب موجود ہیں، جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ موجودہ جو ہے جموں کشمیر ریاست کی جو ہے کیا صورتحال ہے، کیا سینیریو ہے، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے ان کا کیا جو ہے وہ موقف ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمید لون صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے مصروف ترین وقت سے جو ہے وہ ٹائم دیا ہمیں۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا سینیریو دیکھتے ہیں ابھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ ایک سکوت جو ہے وہ چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ معاملہ جوں کا توں ہے، وہاں پر حالات بھی جو ہے وہ ابتر ہیں، وہاں پر ظلم و تشدد جو ہے وہ رکنے کو نہیں آ رہا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی ممالک ہیں، جو ہمارے کیس کو جو ہے آگے لے کر جانے والے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، اور انٹرنیشنل سینیریو کے اندر جو ہے مسئلہ کشمیر کہاں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عرفان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی چینل کا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پہ مجھے اپنے بات رکھنے کا جہاں موقع اپنا ٹائم دیا۔ تو وہیں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ 5 اگست کے بعد جو ہماری ڈیموگرافی پہ اٹیک ہوا، ایک نئی صورتحال نے جنم لیا۔ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف پریس نہیں ہے، وہاں پر ایجوکیشن متاثر ہے، نوجوانوں کی گرفتاریاں، بھارتی فوجوں کو لائسنس دیا گیا کہ وہ کشمیریوں کو ماریں، قتل کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ تو وہیں کشمیر کے اندر جو نوجوان یوتھ ہے وہ سہما ہوا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، ان کا مستقبل تباہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر گرفتاریاں، ماورائے عدالت قتل، وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہو رہی ہے، وہاں پر گرفتاریاں، تشدد، ماردار، تذلیل، خواتین کو جو ہے نا وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہیں بین الاقوامی برادری خاموش ہے، اور جہاں اقوام متحدہ کا بھی کردار بڑا مایوس کن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جہاں فلسطین میں بھی اس وقت جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں بھی ان کو مارا جا رہا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی یہی تشدد ہے، ظلم ہے۔ تو جہاں حکومت پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری تحریک آزادی کا محور و مرکز ہے، ان سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہے، چونکہ پاکستان ہمارا اہم فریق بھی ہے اس مسئلے کا، محسن بھی ہے، وکیل بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور کشمیر ایک قوم ہے، تاہم پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، اکانومی کرنچ ہے، وہاں انرجی کرائسس بھی ہیں، ٹیررزم بھی ہے، تاہم اس کے باوجود جو ہے کشمیر ترجیحات میں شامل ہے، اور جہاں بین الاقوامی برادری کی غفلت کی وجہ سے ہم اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کی جو غفلت ہے، اس کا دوہرا معیار ہے، جہاں بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں، ان کو آزادی ملی، حق خود ارادت ملا، مگر کشمیر اور فلسطین جوں کہ توں ہیں، اسی طرح سے ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مگر اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی بھی اب یہ کوشچن مارک ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے کوئی عملی کردار ادا کیوں نہیں کر رہا ہے۔ حمید لون صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جو سابقہ حکومت تھی، 3 سال جو ہے رہی، اور وہاں بھی جو ہے یہ جو بات آپ نے کی کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں ہو گئی، حدود اربع چینج کیا گیا، ٹیریٹری بنا دی گئی، 5 اگست کا معاملہ پیش آیا، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو پی ٹی آئی نے کوئی تقویت پہنچائی، یا یونائٹڈ نیشن کے اندر عمران خان کی جو تاریخی تقریر تھی اس سے کوئی پریکٹیکل شیپ کے اندر بھی جو ہے اثرات مرتب ہوئے، کوئی فائدہ ہوا؟ 5 اگست کا جو اقدام تھا، بھارتی اقدام جو تھا، چونکہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی تھا، اقوام متحدہ کے آئین کی بھی خلاف ورزی تھی، وہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے وقت بڑا رول ادا کیا، اور جہاں اس شہر سے کئی خیر کے پہلو سامنے آئے۔ کشمیر جو ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا یہ انٹرنیشنلائز ہو جائے، لیکن مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا۔ حکومت پاکستان کی، سابقہ حکومت پاکستان کی کاوشوں سے 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، عالمی رہنماؤں کے بیانات آئے، جس میں ترکی، ملیشیا، ایران، آذربائیجان اور چائنا، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا کہ میں ثالثی کروں، یہ ہمارا معاملہ چونکہ ریکگنائز ہے، ہندوستان کا بیانیہ مسترد ہوا۔ تو وہیں پاکستان بھر میں لوگ نکلے، جلسے ہوئے، مظاہرے ہوئے، ڈیبیٹس ہوئے،
اور خاص کر عمران خان صاحب کا جو UN جنرل اسمبلی سے جو ایڈریس تھا وہ بھی ہندوستان کے لیے انکمفرٹیبل تھا، اور وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت پریشر میں آیا، اس میں کوئی شک نہیں، تاہم اس کے بعد کام کرنے کو جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر انوائس بھیجتے، ہم اپنی وفود بھیجتے جو ویل ورسڈ ہوتے، پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے پاس یا جو ڈپلومیٹ ہیں فارمر، کشمیری قیادت ہے، آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، تاکہ وہ دنیا کے پاس جاتے، لابی کرتے، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، عالمی درسگاہوں میں جاتے، تو یہ کام کرنے کے تھے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، اس کو چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور کشمیری قوم بھی اس چیز کو سمجھتی ہے، شعور رکھنے والی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ حالات انتہائی گمبھیر ہیں وہاں اکانومی کے حوالے سے، اور بھارت جو دہشت گردی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اکانومی کرنچ ہے اور انرجی کرائسس بھی ہیں، تو تاہم انشاءاللہ پاکستان ضرور ان چیزوں سے نکلے گا۔ پاکستان کا جو مستقبل ہے انشاءاللہ وہ تابناک ہے، پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے اور بزور طاقت ہم جو ہے نا کشمیر حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم سری نگر میں جو ہے آفیشلی طور پہ ہلالی پرچم لہرائیں گے۔ اچھا، ایک کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیریٹیو کہ 5 اگست کی جو سچویشن ہے، جو خصوصی حیثیت ہے، اس کو ریووک نہیں کیا جاتا، ریورس نہیں کیا جاتا، تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اب جو موجودہ PDM کی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے مذاکرات بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، کاروبار پہ بھی جو ہے توجہ دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا جو نیریٹیو ہے وہ زیادہ مؤثر و مضبوط ہے کشمیر کاز کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ اگر ڈائیلاگ ہوتا تو اچھی بات تھی، ہم بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ کے قائل ہیں، تاہم بھارت کی جو ہردرمی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کبھی بھی مخلص نہیں تھا۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ فلیکسیبلٹی دکھائی، لچک دکھائی، تاہم ہندوستان کی منفی روش نے اس ریجن کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ جہاں پاکستان کے 2 لخت ہوئے، جہاں پاکستان کے 90,000 لوگ مارے گئے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کارستانی کے پیچھے ہندوستان ہی رہا ہے۔ ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ بھارت کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، بھارت کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ جس طرح سے منشا کہتا ہے یا رزاق داؤد نے کہا تھا ہم ٹریڈ کریں گے، یا اگر موجودہ حکمران کہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو میں مضبوط کروں، پاکستان کی رگوں میں اپنا خون دوڑاؤں اور پاکستان آگے نکل آئے، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری موجودہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کبھی بھی مخلص نہیں رہا ہے پاکستان کے لیے، وہ آج بھی پاکستان کو جو ہے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ روز اول سے جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، وہ روز اول سے ہمیں تسلیم نہیں کر رہا تھا، تو لہٰذا قیامت تک یہ نہیں ہوگا، ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہوگی۔ اچھا، جو سیاسی بحران ہے پاکستان کے اندر، یا افراتفری ہے، تذبذب ہے، اور پھر معاشی بحران ہے، یہ کس قدر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے کشمیر کاز پر یا کشمیریوں پر؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو اوپر نیچ ہوتا ہے یا جو بھونچال آ جاتا ہے، اس سے بڑا اثر پڑتا ہے کشمیر کاز پہ، تاہم یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور پاکستان کا یہ قومی مسئلہ ہے جہاں پاکستان اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، تاہم ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، اور مسئلہ کشمیر کی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کے 22 کروڑ عوام، وہاں کے ہر طبقے سے وابستہ جو افراد ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ ہے، وہ ہمارے پشتیبان ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے بھی پاکستان نکل آئے گا۔ میں نے جس طرح سے پہلے بات کی کہ پاکستان کا روشن جو ہے، جو مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، انشاءاللہ تابناک ہے، اور انشاءاللہ ہم لوہا منوائیں گے، ہم پوری دنیا میں جو ہے نا وہ امت مسلمہ کی لیڈ بھی کریں گے، اور کشمیر بھی انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ حاصل کریں گے۔ اچھا، اختتامی طور پر ایک تو اپنے دورے کا مقصد اور کیا ٹارگٹ ہے، کیا میسیج ہے انٹرنیشنل کمیونٹی یا تارکین وطن پاکستانیوں کشمیریوں کو دینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اختتامی جو ہے میسیج دیں۔
میں چونکہ وہ ذاتی وزٹ پہ بھی آیا تھا، یہاں پر میری مختلف لوگوں سے، عمائدین سے، جو انٹلیکچوئلز ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں، لوگوں سے میری جو ہے نا وہ بات چیت بھی رہی، ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ میں نے یہاں ڈیمانسٹریشن بھی کیا، یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ، اس کے بعد سرائی صاحب کے حوالے سے ہم نے ایک سیمینار بھی کیا ہے، مختلف میٹنگز بھی رہی ہیں۔ میں ڈپٹی کونسلیٹ سے بھی ملا، میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی گیا، ٹاک شوز میں بھی میں نے بات کی ہے، اور آج بھی جہاں آپ کی ٹی وی چینل کی وساطت سے ہم دنیا تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے اپنا عملی کردار ادا کریں۔ آپ جس طرح سے دیگر معاملات پہ، جس طرح سے یوکرین کا معاملہ ہے، اس پہ تو زور شور سے آپ بات کرتے ہو، مگر کشمیر اور فلسطین پچھلے 75 سال سے جل رہے ہیں، اس پہ آپ جو ہے نا وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج میں جن سے بھی ملا ہوں تو میں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، ان کو تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا، موجودہ جو صورتحال ہے اس سے میں نے آگاہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے فروٹفل ثابت ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے یا جو کشمیری قیادت ہے، ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی، ہم پولیٹیکلی بھی اور ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو وہیں ہم سب ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جو اس مشکل صورتحال میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور آخری دم تک ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھڑے رہیں گے، اور جب تک نہ مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے، اوورسیز جو کشمیری ہے، جو اوورسیز جو پاکستانی ہے، وہ ہمارا ایمبیسڈر ہے، وہ ہماری آواز دنیا تک پہنچائے گا، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے نا آزادی کا سورج بھی دیکھیں گے، اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو RSS اور بھارتی چنگل سے ضرور آزاد کرائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے حریت رہنما اور قائد کشمیر عبدالحمید لون صاحب موجود تھے، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں۔ بڑا مدلل جو ہے انہوں نے نہ صرف کشمیر کی موجودہ حالات اور پھر حقیقی جو کشمیری قائدین ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔